نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام، سورہ نمبر 6 ہے یہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے ہم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ تاریکیوں یعنی اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی منکر یعنی جو انکار کرتے ہیں ان سب چیزوں کا، پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 سے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ چنانچہ جو حق ان کے پاس آیا ہے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ پس عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں جمع دیا تھا جتنا تمہیں نہیں جمایا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی، اور ہم نے نہریں جاری کیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے انہیں ان کے گناہ کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک۔ اور اگر ہم تم پر ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیتے، تب بھی انکار کرنے والے یہ کہتے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی آدمی بناتے اور انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آیت نمبر 12 سے۔ پوچھو کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ٹھہرتا ہے رات میں اور جو کچھ دن میں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بناؤں جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے وہ اس روز ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یہاں بتا دیا گیا
کہ کامیابی کیا ہے۔ جس شخص سے اس روز ہٹا لیا گیا، یعنی عذاب کو ہٹا لیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا۔ آیت نمبر 17 سے، اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کر دوں اور اسے جسے یہ پہنچے۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ خود کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہو اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ آیت نمبر 20 سے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو گھاٹے میں ڈالا وہ اسے نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یعنی الزام لگائے، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ظالموں کو فلاح نہیں ملتی۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، یعنی تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں، اب کہاں ہیں؟ پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے، یعنی وہ جھوٹ بولیں گے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے، اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو وہ بنایا کرتے تھے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس تم سے جھگڑنے آتے ہیں تو وہ منکر کہتے ہیں کہ یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں۔ وہ خود اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر تم انہیں اس وقت دیکھو کہ وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر بھیجے جائیں تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، اب ان پر وہ چیز کھل گئی جسے وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 29 سے، اور کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور اگر تم اس وقت دیکھتے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حقیقت ہے۔ خدا فرمائے گا اچھا تو عذاب چکھو اس انکار کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، اس باب میں ہم نے کیسی کوتاہی کی،
اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 33 سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور پیغمبر کی کچھ خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، پیغمبروں کی کچھ خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کی بے رخی تم پر گراں گزر رہی ہے تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جما دیتا، بس تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا پھر وہ اسی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے وہ سب تمہاری ہی طرح کے سموہ یعنی گروپ ہے، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 سے کہو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھا رہا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے، بس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے تمام جہانوں کا رب۔ آیت نمبر 46 سے کہو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اسے واپس لائے؟ دیکھو
ہم کیوں کر طرح طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں؟ پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ کہو، یہ بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ اور رسولوں کو ہم صرف خوشخبری دینے والے یا ڈرانے والے کی حیثیت سے بھیجتے ہیں۔ پھر جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو انہیں عذاب پکڑ لے گا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور تم اس وحی کے ذریعے سے ڈراؤ ان لوگوں کو جو اندیشہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے، اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں کہ تم انہیں اپنے سے دور کر کے بے انصافوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا؟ کیا اللہ شکر گزاروں سے خوب واقف نہیں؟ یہ آیت نمبر 53 تک تھا۔